نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ایک ٹاپک میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے، تو آج وہ ٹاپک ہم کرنے جا رہے ہیں جو ہمارا آخری ٹاپک ہے اس کورس کا۔ اس کو اس تختی میں نام دیا گیا ہے رسم الخط کا۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو زبان میں بھی بہت سارے ایسے الفاظ حروف ہیں، انگلش میں ایسے بہت سارے حروف ہیں جو کہ لفظ میں لکھے تو ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو پڑھتے نہیں ہیں، وہ سائلنٹ ہوتے ہیں۔ وہ ان کو ہم سپورٹنگ لیٹرز کہتے ہیں، جو کہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے لیٹرز کو یا دوسرے حروف کو، لیکن خود ان کا ہم کوئی ساؤنڈ نہیں ہم نکالتے یا ان کا اپنا کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی نالج کی۔ نالج جو ورڈ ہے اس کے اندر کے کو ہم سائلنٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اردو میں بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے بالکل کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ لکھنے میں تو بے الف ہوتا ہے لیکن ہم الف کو نہیں پڑھتے، ہم بے کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں بالکل۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الف جو ہے وہ وہاں پہ ہے ہی نہیں، الف وہاں پر ہے لیکن ہم اس کو پڑھ نہیں رہے۔ تو اہل زبان جو ہوتے ہیں انہوں نے اس طرح سے جو ہے الفاظ بنائے ہوتے ہیں، اس میں کوئی لاجک نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے پھر اس زبان کو اسی طرح سے بولنا ہوتا ہے جس طرح سے اہل زبان وہ اپنی زبان بولتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک تو یہ کہ الف واو یا، ہمیں پتہ ہے الف واو یا جو ہے یہ حروف مداد بھی ہیں، لیکن اس کی شرط ہے کہ اگر الف سے پہلے زبر آ رہا ہو، واو سے پہلے پیش آ رہا ہو اور یا سے پہلے زیر آ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ رول آپ نے یاد رکھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک اور لفظ ہے انا۔ میں نے آپ سے بتایا، آپ کو کہا تھا کہ اس لفظ میں بھی پورے قرآن میں جہاں جہاں انا کا لفظ آئے گا وہاں پر ہم الف کو اگنور کر دیں گے۔ ویسے تو جب بھی زبر کسی حرف کے اوپر ہو اور اس کے بعد الف آئے تو ہم اس کو الف مدہ کہتے ہیں، لیکن انا ایک ایسا لفظ ہے اکلوتا جس کے اندر نون کے بعد جو الف ہے ہم اس کو بھی سائلنٹ پڑھتے ہیں، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم اسے جو ہے الف مدہ کنسیڈر نہیں کرتے۔ تو یہ بھی اہل زبان کا ہی ایک قاعدہ ہے جو ہمیں فالو کرنا پڑے گا، ظاہر ہے اگر ہمیں ان کی زبان بولنی ہے۔ تو ہم یہاں پر انا جو ہے اس میں بھی نون کے بعد کا الف نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو سمپل پڑھیں گے انا۔ تو کچھ اس کی مثالیں قرآن سے لے کر الفاظ تو یہاں پہ دی گئی ہیں۔ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں، اگر آپ کو یہ الفاظ ملیں تو وہاں پر آپ نے ان حروف کو سائلنٹ کر دینا ہے، ان حروف کو آپ نے ادا نہیں کرنا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ پہلا لفظ ہے حمزہ زبر آ اور فا زبر فا کے بعد جو اگلا الف ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کراس لگا ہوا ہے، کانٹے کا نشان لگا ہوا ہے۔ یا تو کانٹے کا نشان ہوتا ہے یا پھر ایک دائرہ لگا ہوتا ہے چھوٹا سا، ٹھیک ہے؟ تو اگر ان دونوں میں سے کوئی نشان ہو، یا چھوٹا سا دائرہ ہو یا پھر یہ کراس کا نشان لگا ہو، تو وہاں پر ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے یا اس حرف کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ میں اس کو کس طرح سے پڑھی ہوں، جس طرح سے پڑھنا ہے وہ نیچے دیا بھی گیا ہے۔ اگر کراس نہ ہوتا تو ہم اس کو پڑھتے امات یا ماتا، لیکن یہاں پر چونکہ فا کے بعد کراس آ گیا ہے تو ہم نے الف کو اگنور کر دینا ہے، ہم نے صرف فا زبر فا پڑھنا ہے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے افا اماتا، ٹھیک ہے؟ افا اماتا، ہم نے الف کو اگنور کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا جو لفظ ہے اس میں ہے لا الہ اللہ۔ نارملی ہم اس کو، اگر یہ کراس نہ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر، تو ہم اس کو اس طرح سے پڑھتے لا الہ، کیونکہ لام کے بعد الف مدہ آ رہا ہوتا، لیکن چونکہ اس کے اوپر اب الف کے اوپر کراس آ گیا ہے یا گول دائرہ ہوگا، کچھ قرآن کے جو مصحف ہیں ان میں کراس ہوتا ہے اور کچھ میں دائرہ لگا ہوتا ہے، تو ہم اس کو بھی اگنور کر دیں گے، اس کو ہم الف مدہ کی طرح نہیں پڑھیں گے۔ تو ہم پڑھیں گے لا الہ اللہ، یہ نیچے لکھا بھی ہوا ہے لا الہ اللہ، ہم نے الف کو اگنور کر دیا۔
ٹھیک ہے. اسی طرح سے نیکسٹ ورڈ دیکھیے تبو ہم نے یہاں پر نہیں پڑھا. الف مدہ کو ہم نے اگنور کر دیا کیونکہ اس کے اوپر کراس ہے. ٹھیک ہے. تو ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیا قاعدہ ہے. نیکسٹ دیکھیے من نبئی. تو میں نے اس کو من نبئی پڑھا ہے کیونکہ با کے اوپر جو با کے ساتھ جو الف آ رہا ہے اس کے اوپر کراس ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ملئہ. ملئہ. اور نیکسٹ ورڈ ہے وَلَأَوْضَعُوا. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی میں نے الف کو اگنور کر دیا ہے. اسی طرح سے ثمود. نارملی اگر میں پڑھتی اس کو الف مدہ کے طور پر میں پڑھتی ثمود، لیکن میں نے اس کو لمبا نہیں کیا کیونکہ اس کے اوپر ایک کراس آ گیا الف کے اوپر، تو میں نے اس کو اگنور کر کے صرف دال زبر دا پڑھا ہے بس. ثمود. ٹھیک ہے. اسی طرح سے لِتَتْلُوَ. اسی طرح سے لن ندعو. ٹھیک ہے. پھر ہے لِشَيْءٍ. الف کو اگنور کر دیا، شین کو ڈائریکٹلی یا کے ساتھ ملا دیا. لِشَيْءٍ. اس کے بعد ہے لیکن. نون پر غنہ کریں گے اور اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے، یعنی نا کا جو ورڈ جو ساؤنڈ ہے اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے کیونکہ ہم الف مدہ نہیں پڑھ رہے. لیکن. اس کے بعد ہے لَأَذْبَحَنَّهُ. یہاں پر بھی ہم نے لا کو لمبا نہیں کیا الف کے اوپر چونکہ کراس ہے، تو ہم نے ڈائریکٹلی لام کے بعد حمزہ زبر آ پڑا ہے لَأَذْبَحَنَّهُ. ٹھیک ہے. نون پر غنہ کریں گے اور ہا پر چونکہ الٹی پیش ہے تو ہم 2 حرکات کے برابر اس کو لمبا کریں گے. اس کے بعد ہے لِيَرْبُوَ فِي. یہاں پر بھی ایسے ہم نے واو کے بعد آنے والے الف کو ہم نے اگنور کر دیا، صرف ہم نے واو زبر وا پڑھا ہے. اس کے بعد ہے لَإِلَى الْجَحِيمِ. ٹھیک ہے. جحیمی پہ لمبا کریں گے ہی کو کیونکہ زیر کے ہا زیر کے بعد یا مدہ ہے. اس کے بعد ہے لِيَبْلُوَ. یہاں پر بھی الف کو اگنور کر دیا گیا ہے. نیکسٹ ہے نَبْلُوَ. ٹھیک ہے. با پر کلکلا کریں گے. اگلا لفظ ہے بئس الاسم. اگر یہاں پر میں الف کو کنسیڈر کر رہی ہوتی تو میں اس کو پڑھتی بئس الاسم، لیکن چونکہ یہاں پر الف کے اوپر کراس لگ گیا ہے تو میں صرف لام ہی پڑھوں گی، لام زیر، اور الف کو ہم نہیں پڑھیں گے ظاہر ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے بئس الاسم. ٹھیک ہے. بئس الاسم. نیکسٹ ہے لأنتم اشد. یہاں پر بھی میں نے الف کو اگنور کر دیا. اس کے بعد ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. یہاں پر بھی وَلَا أَنَا نہیں پڑھا، تو انا کا لفظ جہاں پر بھی آ جائے گا وہاں پہ ہم الف کو نہیں پڑھیں گے. اس کے اوپر کراس ہے نہیں ہے، یہ اس کا رول ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے انا انا. ٹھیک ہے. اس کو لمبا نہیں کرنا. اس طرح سے موسیٰ. یہاں پر بھی جو سین کے اوپر چونکہ کھڑی زبر ہے تو میں نے اس لیے کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے سین کو لمبا کیا ہے، میں نے یا کو نہیں پڑھا. اسی طرح سے زکاۃ. یہاں پر بھی کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے تو میں نے اسی لیے اس کو 2 حرکات کے برابر پڑھا ہے. اگر یہاں پہ زبر ہوتی تو میں اس کو زکاتا پڑھتی، زکاتا، لیکن یہاں پر کیونکہ کھڑی زبر ہے تو اس لیے میں نے اس کو لمبا کیا ہے. صلاۃ. سیم رول اپلائی ہو رہا ہے. حیاتیوں. یہاں پر بھی کھڑی زبر کا رول اپلائی ہو رہا ہے. مشکاتیوں. ٹھیک ہے. تو ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی الف واو اور یا کے جو جہاں جہاں پہ رولز ایسے ہیں جہاں جہاں پہ ہم نے الف واو اور یا نہیں پڑھنا وہ یہاں پہ ہم نے پڑھے ہیں. سب سے پہلے ہم نے الف کی مثالیں دیکھیں، اس کے بعد ہم نے یا کی مثالیں دیکھیں جیسے موسیٰ، عیسیٰ، تو اس میں ہم یا نہیں پڑھ رہے ہوتے، اور اس طرح سے واو کی پھر مثالیں دیکھیں زکاۃ، صلاۃ، حیات، مشکات. یہ ساری جو مثالیں ہیں یہ واو کی ہیں جس میں ہم اگنور کر دیتے ہیں واو کو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا جو کہ مجھے لگا کہ مجھے یہ بھی کروا دینا چاہیے. باقی تجوید بہت ایڈوانس ہے، اس میں اور بھی بہت سارے رولز ہیں، لیکن اگر یہ سب رولز جو ہم نے اس کورس میں کور کیے ہیں اگر آپ ان کو بھی کر لیں اچھے سے
اور ان کی پریکٹس کریں تو آپ کی قرآن کی تلاوت جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ باقی جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں اور لسننگ بھی کرتے ہیں، تلاوت کو سنتے بھی ہیں سامنے قرآن رکھ کے، جب آپ کسی کی تلاوت سن رہے ہوں کسی قاری کی، تب بھی آپ کو بہت سارے رولز پتہ چلیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کا یہ لیکچر جو ہے یہ آخری لیکچر تھا۔ انشاءاللہ اب ہم پریکٹس کی طرف جائیں گے اور قرآن سے انشاءاللہ ہم پریکٹس سٹارٹ کریں گے جو رولز ہم نے سیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو ہمارے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمارے لیے قیامت کے دن اس کو ہمارا سفارشی بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔